السلام علیکم عزیزان من، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع متنازع ہے، لیکن اس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ معاملہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اردو میں شاید ابھی تک اس پر کسی نے بھی کوئی ولاگ نہیں دیا، کوئی اویئرنیس نہیں دی، لیکن آج ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہے 4B تحریک۔ 4B تحریک جو حالیہ برسوں میں توجہ کا مرکز بنی، یہ 4 اصولوں مشتمل ہے۔ کوئی بوائے فرینڈ نہیں، کوئی شادی نہیں، بچوں کی پیدائش نہیں، اور کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی دوستی کا تعلق بھی نہیں۔ یہ تحریک خاص طور پر جنوبی کوریا میں خواتین کی طرف سے شروع ہوئی اور جلد ہی عالمی سطح پر ایک بحث کا موضوع بن گئی۔ آج یورپ اور امریکہ میں بھی یہ تحریک زور و شور سے جاری ہے۔ اس مضمون میں ہم اس تحریک کے اخلاقی، مذہبی اور سماجی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ تحریک سماج کے لیے تباہ کن ہے، یا جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں، وہ جو اس کے فائدے بتاتے ہیں، وہ کوئی فائدہ بھی اس میں ہے۔ مزید یہ کہ یہ تحریک ایسے وقت میں کیوں ابھری جب ہیومنائڈ روبوٹس انسان کی دوستی کے لیے مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور وہ جلد دستیاب ہوں گے۔ تحریک جنوبی کوریا میں جینڈر ان ایکویلٹی، سماجی دباؤ اور روایتی خاندانی نظام کے خلاف رد عمل کے طور پر ابھری۔ یہ ری ایکشن تھا ان خواتین کا ان تمام چیزوں کے خلاف۔ اس تحریک کے پیروکار رومانوی تعلقات، شادی، بچوں کی پیدائش اور کسی بھی قسم کی ملاقات اور یا ڈیٹنگ کو مسترد کرتے ہیں تاکہ پدرشاہی توقعات کے خلاف احتجاج کیا جا سکے۔ یعنی یہ خاندانی نظام کے خلاف تحریک ہے۔ یہ تحریک خود مختاری، خود کفالت اور زندگی کے اہداف کو معاشرتی اصولوں سے بالاتر کرنے کی وکالت کرتی ہے۔ حالانکہ اس کا آغاز جنوبی کوریا میں ہوا، لیکن یہ تحریک ان ممالک میں مقبول ہو رہی ہے جہاں پر ایسی چیزیں پہلے سے موجود تھیں، جہاں پر جینڈر اور سوشل ایشوز کو پہلے سے ہی اسی طرح ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ اخلاقی طور پر 4B انفرادی آزادی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ افراد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے خود کریں، بغیر کسی بیرونی دباؤ کے۔ اس تحریک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ خواتین کو ذاتی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے اور سماجی اصولوں سے آزاد ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یعنی کہ یہ ہماری روایات ہیں، ان سے بغاوت کی ترغیب دیتی ہے۔ تنقید کرنے والے اسے ایک فرار کا رویہ قرار دیتے ہیں، جو کہ جینڈر ایکویلٹی کی بجائے اس سے فرار کی کوشش ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ روایتی ڈھانچوں سے دستبردار ہو کر یہ تحریک سماجی تقسیم کو مزید گہرا کر سکتی ہے۔ اگر اسے مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت سے مذاہب خاندان، شادی اور نسل کو زندگی کے اہم ستون سمجھتے ہیں۔ 4B تحریک کو ان اقدار کے خلاف سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ روایتی مذہبی برادریوں کی تنقید کا شکار ہے۔ اسلام، عیسائیت اور ہندو مت جیسے مذاہب میں شادی اور خاندان کو مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کا انکار خدائی منصوبے کو کمزور کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ترقی پسند مذہبی گروہ اس تحریک کو آزادی کے اصولوں کے مطابق سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے روایتی اور غیر منصفانہ رسومات کو چیلنج کرنے اور زیادہ مساوی اور سماجی ڈھانچے کے قیام کے لیے ایک پکار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تحریک کا سب سے نمایاں اثر شرح پیدائش میں ممکنہ کمی ہے، جو عمر رسیدہ آبادی اور افرادی قوت کی کمی جیسے مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ہیومنائڈ روبوٹس یا ایسی ڈیوائسز آنے کے بعد ہی ایسی تحریکوں نے کیوں جڑ پکڑی، اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں، اس پر تقریباً ہمارے 3 جو اگلے ولاگز ہیں وہ اس لیے دیکھنے ضروری ہیں کہ وہ سب کے سب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تحریک روایتی صنفی کرداروں کو چیلنج کرتی ہے،
اور خواتین پر عائد توقعات پر نظر ثانی کرنے کی موومنٹ کے طور پر ابھرتی ہے۔ یہ جینڈر ایکویلٹی کے لیے مثبت قدم ہو سکتا ہے، لیکن اس سے سماجی دراڑیں پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اسلام میں تو پہلے سے یہ عورت اور مرد کی برابری موجود ہے، لیکن اگر ہمیں بتایا نہ جائے یا کوئی اس کو ڈسکس نہ کرنا چاہے، یا ہم کسی کی باتوں سے متاثر ہو کر یا اسلام کی اصل کتاب قرآن مجید سے ہٹ کر باقی کتابوں سے کسی بھی طرح عورت کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کریں تو وہ الگ بات ہے۔ اس تحریک کے اگر فوائد اور نقصانات کو دیکھا جائے تو یہ تحریک افراد کو خود مختاری اور آزادی فراہم کرتی ہے، جیسا کہ آج ویسٹ میں یا فار ایسٹ کنٹریز میں اس کو ایک معمول کی بات بلکہ اس کو اچھائی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ معاشی خود کفالت، خواتین روایتی خاندانی ڈھانچوں پر مالی انحصار کے بغیر خود مختار ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید والد پر یا بھائیوں پر انحصار کرنے کی بجائے خواتین خود سے اپنی کمائی کریں، اپنی جابز کریں، اور اس کے بعد جو ڈپینڈ کرتی ہیں وہ اپنے گھر کے مرد حضرات، اس سے وہ آزادی حاصل کریں۔ یہ صنفی توقعات اور اصولوں پر ضروری مباحثے کا آغاز کرتی ہے، یعنی کہ یہ جو جینڈر ان ایکویلٹی ہے اس پر ایک ڈیبیٹ کا راستہ ضرور کھولتی ہے۔ یہ تحریک اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کے نقصانات کو دیکھا جائے تو اس سے شرح پیدائش میں کمی، سماجی اور معاشی عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ یہ چیز فطرت سے ہٹ کر ہے۔ جو چیز بھی فطرت سے ہٹ کر ہوگی، آپ مذہب کو اگر نہیں بھی مانتے یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، قدرت کے قوانین ہر ایک کے لیے یکساں ہیں۔ جو چیز قدرت کے قوانین سے ہٹ کر ہوگی وہ تباہی کا باعث بنے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ قدرت نے شیر کو گوشت کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ گھاس کھانا شروع کر دے تو کیا ہے؟ اگر بکری گوشت کھانا شروع کر دے گی تو کیا ہوگا؟ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، اگر نیچے سے اوپر کی طرف جانا شروع ہو تو کیا ہوگا؟ اگر یہ لاکھوں کروڑوں ستارے اور سیارے اپنے مدار سے، اپنے آربٹ سے 1 انچ کے 1000ویں حصے میں بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں تو پوری کائنات کا کیا بنے گا؟ اس سے سماجی تقسیم، روایتی اور ترقی پسندوں کے درمیان دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس سے تنہائی کا خطرہ بے حد بڑھ جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی خطرناک ہے جو ایسے تعلقات کو مسترد کرتے ہیں، وہ سماجی اور جذباتی تنہائی کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہومنائڈ روبوٹس وغیرہ آنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ایسی چیزیں بنانے والے لوگ ایسی تحریکوں کو پیدا کر رہے ہیں تاکہ ان کی پروڈکٹس مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ بک سکے۔ ابھی اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ تحریک ایسے وقت میں ابھری ہے جو ہیومنائڈ روبوٹس، جو کہ انسانی جذباتی، سماجی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، جو گھر کا کام کاج کر سکتے ہیں، جو آپ کو کمپنی دے سکتے ہیں، جو آپ سے گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ہیومنائڈ روبوٹس کی دستیابی انسانی تعلقات کی قدر کو کم کر سکتی ہے، جس سے 4B تحریک کو مزید قابل قبول یا پرکشش بنایا جا سکتا ہے۔ متبادل ساتھی کے طور پر بھی دیکھیں تو تحریک کے حامیوں کا خیال ہے کہ ہیومنائڈ روبوٹس تنہائی کم کرنے اور ان افراد کے لیے ساتھی فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جو روایتی رشتوں سے باہر رہنے کا انتخاب کر چکے ہیں۔ اس میں بے شمار اخلاقی خدشات ہیں۔ روبوٹس پر انحصار انسانی تعلقات کی اصل کو سوالیہ بنا دیتا ہے۔ یہ جذباتی تکمیل، صداقت اور سماجی اثرات کے حوالے سے بہت ہی پیچیدہ اخلاقی ڈیبیٹ کو جنم دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ تحریک تخریبی ہے یا فائدہ مند ہے۔ 4B تحریک ایک انقلابی لیکن بہت متنازع تحریک ہے۔ اس کے فوائد میں افراد کو خود مختاری دینا، جینڈر ایکویلٹی کو پروموٹ کرنا،
اور فرسودہ اصولوں کو چیلنج کرنا شامل ہے. تاہم یہ تحریک آبادی کے بحران کا سبب بن سکتی ہے. اس سے سماجی تقسیم اور گہری ہو سکتی ہے اور ذہنی صحت کے مسائل جیسے چیلنجز بھی پیدا ہو سکتے ہیں. ہیومنائڈ روبوٹس کی موجودگی نے انسانی ترجیحات کو بدل دیا ہے اور تعلقات کی نئی تعریف کی جا رہی ہے. یہ تحریک روایتی اقدار کو مسترد کرنے کی نہیں بلکہ ان پر دوبارہ غور کرنے اور ایک نئی دنیا کی تعمیر کی کوشش ہے. 4B تحریک کا حتمی اثر اس بات پر منحصر ہوگا کہ معاشرے میں اس کے نقصانات سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے اور ان مسائل کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے جنہیں یہ تحریک اجاگر کرتی ہے. ہم اپنے اگلے ولاگ میں فیملی کو اکٹھا رکھنے والے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے. اس کے علاوہ ایسے انسانی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے جسے بالکل مصنوعی طور پر بچے کو پیدا کرنے کی تھیوری پہلے پیش کی گئی اور اس کے بعد اب اسے پریکٹیکل طور پر کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں کس طرح اس سے ریلیٹ کرتی ہیں یہ آپ اگلے ولاگز میں دیکھیے گا. آج کا ولاگ اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں.